سہارے اور محتاجی کے حاضر ہوئے، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس کی بارگاہ میں یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اس قابل ہمیں سمجھا اور عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر میں بلا کر بٹھایا۔ پروردگار ہم سب کا آنا، بیٹھنا، بولنا، سننا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا اس کا نام ہے عظمت والدین۔ دعا ہے کہ پروردگار مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کی عزت اور ان کا مقام سمجھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے کوئی بھی غم اتنا بڑا غم نہیں ہوگا، کسی شے کا مجھے غم نہیں ہوگا، مگر جنت میں بہت غمگین ہو جاؤں گا اور پریشانی کے عالم میں ہوں گا، انتہائی غمگین ہوں گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کیا وجہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے چیخنے کی آوازیں میرے کانوں تک آئیں گی، میں جنت میں بیٹھا ہوں گا، لوگوں کے بہت رونے کی آوازیں مجھے سنائی دیں گی، ان پر شدید عذاب دیا جا رہا ہوگا، وہ چیختے ہوں گے، وہ چلائیں گے، وہ روئیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ کون لوگ ہوں گے کہ جن کی آواز آپ جنت میں بیٹھ کر بھی سن رہے ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ لوگ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوں گے۔ ان کی یہ حالت اور یہ کیفیت مجھے بہت غمگین کر دے گی۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب میں انتہائی غمگین کی حالت میں ہوں گا، میں اپنا سر سجدے میں رکھوں گا، اللہ کے حضور جھک جاؤں گا۔ جو ہی اللہ کے حضور میں جھک جاؤں گا تو رب فرمائے گا کہ پیارے حبیب آپ سجدے سے سر اٹھائیں۔ میرے پیارے حبیب
مانگنا ہے وہ دوں گا، جو مانگو گے پیارے حبیب میں عطا کروں گا، لیکن جو ماں باپ کی نافرمان اولاد ہے اسے جہنم سے نہیں نکالوں گا۔ انہیں تب تک میں جہنم سے نہیں نکالوں گا جب تک ان کے ماں باپ انہیں معاف نہ کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں پھر جنت میں اپنے مقام پر واپس آ جاؤں گا اور مجھے بھلا دیا جائے گا، میری توجہ ہٹا دی جائے گی، اور نہ جانے وہ نافرمان اولاد کتنا عرصہ وہ جہنم میں عذاب میں مبتلا رہے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کے رونے، ان کے چیخنے، ان کے چلانے کی آواز پھر مجھے سنائی دی جائے گی، میں پھر پریشانی کے عالم میں غمگین ہوں گا، میں پھر سجدے میں سر رکھوں گا اور اپنے رب سے گزارش کروں گا، آواز آئے گی کہ پیارے حبیب سجدے سے سر اٹھاؤ، جو مانگنا ہے دوں گا، جو لینا چاہو وہ عطا کروں گا، لیکن ماں باپ کی نافرمان اولاد کو جہنم سے نہیں نکالوں گا جب تک اس کے ماں باپ اسے معاف نہ کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی مولا تو ایک ایسا کرم کر، جہنم کا جو داروغہ ہے مالک علیہ السلام، اس کو حکم دے کہ میں جہنم کے دروازہ کھول کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو ماں باپ کی نافرمان اولاد ہے وہ کس حال میں ہے۔ رب کہے گا کہ پیارے حبیب میں نے جہنم کا داروغہ جو دروازے کے پاس کھڑا ہے مالک علیہ السلام، اس کو حکم دے دیا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں جہنم کے دروازے پر پہنچوں گا، وہ جہنم کے دروازے پر جو کھڑا ہوگا وہ جو ہی جہنم کا دروازہ کھولے گا، میرے آقا فرماتے ہیں میں دیکھوں گا کہ جو ماں باپ کی نافرمان اولاد ہوگی وہ جہنم کے شعلوں سے لٹکی ہوئی ہوگی، جہنم کے شعلوں سے لٹکی ہوئی ہوگی، اور جو عذاب دینے والے فرشتے ہیں وہ جہنم کے آگ سے مسلسل تواتر کے ساتھ ان کی پیٹھوں پر، ان کی رانوں پر زوردار ضرب کے ساتھ آگ کا کوڑا ہوگا، وہ مسلسل ان کی کمروں پر، ان کی پیٹھوں پر مارا جا رہا، اور وہ چیختے ہوں گے، چلاتے ہوں گے، روتے ہوں گے، وہ تڑپ رہے ہوں گے، اور ان کے پاؤں کے نیچے سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے جو مسلسل ان کے پاؤں کو ڈس رہے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب یہ منظر دیکھوں گا میری آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے، میں اپنی امت کا یہ حال دیکھ کر رونے لگوں گا، پھر رب کہے گا پیارے حبیب آپ کو نافرمان اولاد کی خاطر رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کو معاف نہیں کروں گا، ان کو جہنم سے نہیں نکالوں گا جب تک ان کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض فرمایا میں رب سے کہوں گا کہ مولا مجھے یہ جو نافرمان اولاد جو جہنم کے عذاب کو بھگت رہی ہے، جو چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، مجھے ان کے ماں باپ کی شناخت کروا، ان کی پہچان ہو جائے،
ان سے جا کر ملتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں، شاید وہ مان جائیں، وہ راضی ہو جائیں۔ ان کو پہچان کرائی جائے گی حضور علیہ السلام کو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں جاؤں گا، وہ والدین جنت کے مختلف مقامات پر ہوں گے، ہر کسی کا ایک اپنا اپنا درجہ ہوگا، کوئی کس مقام پر ہوگا، کوئی کس مقام پر ہوگا، کوئی اس سے بلند مقام پر ہوگا۔ حضور علیہ السلام اس نافرمان اولاد جتنی ہوگی ان کے والدین کے پاس جائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم اپنی اولاد کو معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ میں نے دیکھا ہے وہ جہنم کے عذاب میں چڑھ رہے ہیں، جہنم کے بہترین گڑھوں میں ہیں، فرشتے انہیں عذاب دے رہے ہیں، انہیں معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ اب جو ہی حضور علیہ السلام فرماتے میں انہیں یہ کہوں گا کہ معاف کیوں نہیں کر دیتے، تو ان کی نظروں کے سامنے وہ سارا منظر آ جائے گا جس اولاد نے دنیا میں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ اپنی اولاد کی ساری نافرمانیوں کو یاد کریں گے، ان کے سلوک کو یاد کریں گے، ان کے رویے کو یاد کریں گے۔ ماں باپ کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ان کو کھانا کھلایا تھا، ان کو پانی پلایا تھا، ان کے رہن سہن کا انتظام کیا تھا، ان کو لکھایا تھا، ان کو پڑھایا تھا، ان کی خواہشات کو پورا کیا تھا۔ ماں کہے گی آقا ہم سے پیار کرنے والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان کی ماں خود بھوکی سو جاتی تھی، میں خود بھوکی رہ لیتی تھی، مگر جب میری جوان اولاد کے پاس دولت آئی تھی تو میں ساری رات بھوکا سوتی تھی۔ میں نے ان کے ناز اٹھائے، ان کے نخرے اٹھائے، ان کی خواہشات کو پورا کیا، لیکن انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں معاف نہیں کروں گی۔ باپ کہے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان کی اصلاح کرتا تھا، ان کو سمجھاتا تھا، لیکن جب ان کو سمجھانے لگتا تھا یہ خود مجھے گھورتے تھے، نہ ان کو میرا حیا تھا، نہ ان کے اندر کوئی شرم تھی، ان کی ہر طرح سے خواہشات کو پورا کیا، سارا دن کماتا تھا، ان کی خاطر ذلیل ہوتا تھا، لیکن انہوں نے میرا کیا حیا کیا؟ جب ایک وقت آیا میرے پاس طاقت نہ تھی، میری جوان اولاد کے پاس طاقت تھی، اسی جوان اولاد نے گھر سے دھکے دے کر مجھے باہر نکالا۔ آقا میں معاف نہیں کروں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے میں پھر روؤں گا، میری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ دنیا اب ختم ہو گئی ہے، معاف کر دیں، ان کو بہت عذاب مل چکا ہے، ابھی بھی عذاب میں ہیں، نہ جانے کب تک وہ عذاب میں رہیں گے، اولاد ہے معاف کر دیں۔ وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنی نافرمان اولاد کو معاف نہیں کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے عرض کی یا رسول مولا ان کو حکم دے یہ ذرا جا کر جہنم کا دروازہ کھولیں اور اپنی اولاد کا حال تو دیکھیں، شاید یہ اپنی اولاد کا حال دیکھ کر انہیں معاف کر دیں۔ رب کی طرف سے حکم نامہ مل گیا، اجازت مل گئی۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان والدین کو جہنم کے دروازے پر لے کر جاؤں گا، جو ہی جہنم کا دروازہ کھلے گا اپنی اولاد کو وہ عذاب میں دیکھیں گے جو آگ کی شعلوں سے لٹک رہے ہوں گے، آگ کے کوڑے ان پر برسائے جا رہے ہوں گے، سانپ اور بچھو انہیں مسلسل ڈس رہے ہوں گے، وہ چیختے ہوں گے، پکارتے ہوں گے، روتے ہوں گے۔ جب ماں اپنی اولاد کو دیکھے گی تو اس کی ممتا پھر تڑپ جائے گی،
اس کی ماں کی ممتا میں پھر محبت آ جائے گی، باپ کی شفقت پھر سے جاگ جائے گی۔ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس اولاد پر اس قدر عذاب دیا جائے گا، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ وہ والدین کہیں گے ہمیں معلوم نہیں تھا۔ جب نافرمان اولاد کی نظر ماں باپ کے چہروں پر پڑے گی، اولاد کہے گی کہ ماں جو محبت تو بچپن میں میرے ساتھ کرتی تھی آج وہی طرح محبت دکھا دے، کسی طریقے سے مجھے جہنم سے باہر نکال۔ وہ باپ کو کہیں کہ باپ آپ کی شفقت بہت ہی پیار تھا، محبت تھی، سب کچھ تھا، جو کچھ ہم نے کیا وہ ہم مانتے ہیں، لیکن خدا کے لیے آج ہمیں جہنم سے باہر نکالے۔ وہ روئیں گے، چلائیں گے، ماں کی ممتا، باپ کی شفقت پھر جاگ جائے گی۔ والدین کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم بھی آپ سے پیار کرتے ہیں، آقا گواہ ہو جائے ہم نے اپنی نافرمان اولاد کو معاف کر دیا۔ ان نافرمان اولاد کو جہنم سے جب باہر نکالا جائے گا، وہ کوئلہ بن چکے ہوں گے، جل کر راکھ ہو چکے ہوں گے۔ پھر رب کا حکم آئے گا کہ اس نافرمان اولاد کے اوپر نہر حیات کا پانی برسایا جائے۔ جب نہر حیات کا وہ پانی برسایا جائے گا، پھر ان کا گوشت آئے گا، ان کے اوپر بال آئیں گے، پھر وہ صحیح سلامت ہو کر اپنے والدین کے ساتھ پھر سے جنت میں چلے جائیں۔ تو صاحبان محبت اب نہ جانے وہ کتنا عرصہ جہنم میں رہیں گے، عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت یاد فرمایا کرتے۔ جو ہی اپنی ماں کی یاد آتی حضور علیہ السلام زاروں کا دہر روتے، آپ کی چشمان اقدس سے آنسو بہہ نکلتے۔ ایک دن حضور علیہ السلام اپنے حجر انور سے باہر تشریف لائے۔ صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے۔ اب جو ہی ان کی نظر حسن مصطفیٰ پر پڑی، والضحیٰ کے چہرے پر پڑے، حضور علیہ السلام کے نور العلا چہرے کو دیکھا، آپ کی زلفوں کو دیکھا، وہ ہزاروں کی تعداد میں جتنے بھی صحابہ کرام موجود تھے، حضور علیہ السلام کی ادب میں، حضور علیہ السلام کی عزت میں، آپ کی تعظیم میں، آپ کی تکریم میں سارے ادب احترام کھڑے ہو گئے، سارے کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام ان کے درمیان میں سے گزرے، ہر ایک ادب کے ساتھ کھڑا ہے، تعظیم کے ساتھ، اکرام کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام جب مصلی امامت پر پہنچے، نماز شروع نہیں کروائے، آپ ساروں قطار رونے لگ گئے۔ اتنا روئے حضور علیہ السلام، اتنا روئے کہ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں جو صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر تھا، وہ حضور علیہ السلام کو روتے روتے وہ سارے صحابہ کرام بھی رونے لگ گئے۔ ہر طرف سسکیوں کی آواز تھی، ہر طرف ایک رونا تھا، ایک عجیب صدقے کا عالم تھا، ایک منظر، عجیب منظر تھا۔ کسی کو معلوم نہیں کہ آقا کیوں رو رہے ہیں۔ حضور روئے، صحابہ کرام بھی رونے لگ گئے۔ بڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ جب سنبھلی، حضور علیہ السلام مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، تشریف فرما ہوئے، نماز کرائی۔ جب نماز مکمل ہو گئی، پیکر صدق و صفا، منبع جود و عطا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہاتھ باندھ کر حاضر ہوئے۔ اللہ کا آج خیریت تھی، رونے کی وجہ کیا تھی؟ کیا دل میں کوئی بوجھ ہے، غم ہے؟ آقا بتائیں،
یہ رونے کا سبب کیا تھا؟ کیا کوئی جبریل امین کوئی وحی لے کر آئے ہیں؟ کوئی ایسی وحی لے کر آئے ہیں جس میں امت مسلمہ کے لیے عذاب ہو؟ احکار رونے کا سبب کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ آپ کیوں اتنا صاحب قطار روئے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر مجھے میری ماں یاد آ گئی تھی جب میں اپنے حجر انور سے باہر نکلا. یہ تمام میرے چاہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، یہ میرے غلام، یہ میرے صحابہ، یہ میرے نوکر، یہ میری ادب اور تعظیم میں جب کھڑے ہو گئے تو مجھے میری ماں یاد آ گئی کہ کاش مجھ محمد کی ماں ہوتی، وہ میرا استقبال دے کر کتنا خوش ہوتی، وہ مجھے دیکھ کر کتنا خوش ہوتی، وہ اپنے بیٹے کا استقبال دے کر کتنا خوش ہوتی. مجھے ماں یاد آ گئی تھی. صاحبان محبت، والدین، ماں باپ، یہ فقط ایک رشتہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا ہے. والدین کی دعائیں یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک سایہ ہے. ان کی دعائیں وبائیں ٹالتی ہیں، مصیبتیں ٹالتی ہیں، آفات و بلیات ٹالتی ہیں. اگر کوئی آفات آ رہی ہو، اگر سامنے ماں کی دعا آ جائے، آفات ختم ہو جاتی. آج معاشرے میں یہ بہت کہا جاتا ہے، سننے میں بہت آیا ہے. یہ آپ لوگوں ہی نے کہا کہ اس موضوع کو رکھا جائے، والدین کی شان اور ان کی عظمت کے بارے میں بولا جائے. معاشرے میں یہ بہت سننے میں آیا ہے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ ہر ماں کی، ہر باپ کی یہی شکایت ہے، شکوہ ہے کہ اولاد ہمیں وقت نہیں دیتی. جوان اولاد ہے، کبھی کہتی ہے یونیورسٹی جا رہی ہوں، کبھی کہتے ہیں آج دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں آج فلاں جگہ جانا ہے، دعوت پہ جانا ہے، دوستوں کے ساتھ جانا ہے، پارٹی میں جانا ہے. جوان ہو گئی ہے لیکن ماں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، باپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اولاد اپنے والدین کے ساتھ بیٹھتی ہے، ان کے ساتھ باتیں کرتی ہے، ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتی ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتی ہے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ لاتی ہے، ان کے مزاج کے مطابق اولاد گفتگو کرتی ہے، انہیں لطیفے سناتی ہے، اور ماں اگر اسے ہنس کر بول دے، اس سے راضی ہو جائے. اب اگلا جملہ سناتا ہوں. جو اولاد اپنے ماں باپ کو راضی کر دے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ لا دے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں تلوار لے کر جہاد کرنے سے کئی بہتر بھی ہے اور افضل بھی ہے. اگر بات اچھی لگی ہے تو سبحان اللہ کی صدا بلند کر دیں، اور اس نیت سے بلند کریں کہ اگر والدین یا ان میں سے کوئی بھی زندہ ہے تو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر دونوں چلے گئے ہیں تو ان کے بلندی درجات کے لیے دعا کریں، ان کے بلندی درجات کے لیے سبحان اللہ کی صدا بلند کریں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا، عائشہ جب میں رات کو سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں. میں نے خواب میں دیکھا جنت میں ہوں. فرماتے ہیں میں جنت میں چل رہا تھا، جنت کی سیر کر رہا تھا، جنت کے نظاروں کو دیکھ رہا تھا. خواب ہے. فرماتے ہیں جنت کے نظاروں کو دیکھنے کے دوران مجھے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز، قرآن مجید کی تلاوت کی بڑی حسین آواز تھی، بڑی سریلی آواز تھی، بڑی نورانی آواز تھی. میں ٹھہر گیا، میں رک گیا. میں نے کہا ملائکہ، فرشتوں، یہ قرآن کی تلاوت کون کر رہا ہے؟
یہ قرآن کی تلاوت کون کر رہا ہے؟ بہت پیاری آواز ہے، بہت حسین آواز ہے، اس کی آواز میں سرور ہے، اس کی آواز میں ایک لذت ہے، مٹھاس ہے، کیف ہے۔ یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا آقا یہ آپ کا غلام، آپ کا صحابی حارثہ بن نعمان ہے۔ یوں سبحان اللہ کی صدائیں مجھے نہیں چاہیے، آپ خاموش ہی رہ جائیں تو بہتر ہے۔ اللہ صاحب کے والدین کو سلامت رکھے۔ فرمایا فرشتوں نے کہا آقا یہ آپ کا غلام، آپ کا صحابی حارثہ بن نعمان ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا کذالک البر، کذالک البر، ہاں یہ ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ ہے، یہ ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ جو تلاوت تو فرض پر کرتا ہے مگر آواز اس کی جنت میں پہنچ جاتی ہے۔ میری نظر ہر چہرے پر ہے۔ فرمایا ہاں یہ ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ ہے، جو تلاوت تو زمین پر کرتا ہے مگر آواز اس کی جنت تک پہنچتی ہے۔ یہ ماں باپ کا خیال کرتا ہے، یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، یہ ماں باپ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، ماں کا خیال کرتا ہے، ماں کا سہارا بنتا ہے۔ کذالک البر، ہاں یہ سب ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ ایک صحابی رسول حاضر ہویا، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کا بڑا جذبہ ہے، بہت شوق ہے، خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ جہاد میں حصہ لوں، کفار کا سردن سے جدا کر دو، لیکن آقا ہمت نہیں، طاقت نہیں، قدرت نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیارے صحابی کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ کا انتقال ہو گیا، الحمدللہ ماں زندہ ہے، ماں زندہ ہے۔ اللہ سب کی ماں کو سلامت رکھے۔ یہ ایسا رشتہ، ماں یہ ایسا وجود ہے، یہ ایک ایسا سہارا ہے، یہ ایک ایسا رشتہ ہے۔ جب یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کی حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کی حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جب یہ حقیقت ماں اور باپ پر آتی ہے تو دل بہت غمزدہ ہوتا ہے، ان کی دنیا اجڑ جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے تھے آپ زار و قطار روتے، آپ فرمایا کرتے تھے کاش میری ماں کی آواز آئے، میرے کانوں میں آواز آئے کہ محمد ادھر آ۔ میں اس آواز کو بہت تڑپتا ہوں سننے کے لیے، کاش میری ماں ہوتی۔ وہ صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ میری ماں زندہ ہے، میری ماں حیات ہے۔ اب انہوں نے کہا تھا کہ آقا جہاد کا جذبہ ہے لیکن طاقت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے، تو اپنی ماں کا خیال کر، میں قیامت کے دن محمد ضمانت دیتا ہوں تجھے عمرہ کے برابر بھی ثواب لے کر دوں گا، تجھے حج کے برابر بھی ثواب لے کر دوں گا، اور میں محمد یہ ضمانت بھی دیتا ہوں تجھے جہاد کے برابر بھی ثواب لے کر دوں گا۔ تو صاحبان محبت ان کی قدر کرے، ان کی عزت کرے، ان کی تعظیم کرے، اگر زندہ ہیں تو ان کے ساتھ پیار کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ کبھی پوچھ لیا کریں کہ ماں کو اس چیز کی ضرورت ہے، کیا کوئی چاہیے؟ وہ ماں باپ کبھی نہیں کہے گے کہ ہاں ہمیں یہ ضرورت ہے، ہمیں یہ چاہیے، نہیں، خود پوچھے کہ ماں کیا یہ ضرورت ہے، کیا گرم چادر کی بھی ضرورت ہے؟
سردیاں گزر گئی، کیا سردیوں میں ہم نے یہ پوچھا کہ ماں کیا آپ کو گرم کپڑوں گرم چادر کی ضرورت ہے؟ کبھی ہم نے باپ سے پوچھا؟ نہیں پوچھتے، نہیں خیال کرتے۔ ہر گھر میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، ہر گھر میں ماں باپ کا رونا ہے، اولاد تو ہے مگر فرما بردار نہیں ہے۔ والد گرامی کے پاس ایک خاتون آئے، آخری جملے عرض کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ علامہ صاحب، فاروقی صاحب، اولاد ہے، نافرمان بہت ہے، کہنا نہیں مانتی، حکم تو دور کی بات ہماری طرف دیکھ کر بھی بات نہیں سننا گوارا کرتے، وہ بات سننے کو تیار نہیں ہے، ہمارا حکم کہاں مانیں گے، وہ ہماری تابع داری کہاں کریں گے، وہ ہماری فرما برداری کہاں کریں گے۔ ان کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں، ان کے ناز اٹھاتے ہیں، ان کے نخرے اٹھاتے ہیں، ان کی ہر بات کو مانتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کے رہن سہن کا انتظام کرتے ہیں، ان کو کپڑے دیتے ہیں، ان کو پانی دیتے ہیں، ان کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں، مگر علامہ صاحب فرما بردار نہیں ہے، کہنا نہیں مانتے، کوئی تعویذ دے۔ والد گرامی خطیب پاکستان علامہ سید فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ خاتون، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تعویذ نہیں دیتا، اور دوسرا، جو آپ کا بیٹا آپ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ کی گستاخی کرتا ہے، آپ کے سامنے بولتا ہے، باپ کے سامنے گھورتا ہے، آنکھیں نکالتا ہے، وہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، وہ درست کرتا ہے۔ وہ کہنے لگی فاروقی صاحب، ایک تو آپ تعویذ بھی نہیں دیتے، اور دوسرا یہ باتیں بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے۔ میرے والد گرامی نے فرمایا کہ بیٹا، جس تعلیم نے اس کو بتانا تھا کہ ماں کی شان کیا ہوتی ہے اور باپ کا مقام کیا ہوتا ہے، وہ تعلیم تو تم نے دلوائی نہیں ہے اس کو۔ جس دین کی تعلیم نے تیرے بیٹے کو بتانا تھا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، رب کیا ہے، رب کا حبیب کون ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، جس تعلیم نے اس کو یہ بتانا تھا کہ ماں کی شان کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، وہ تعلیم تو تم نے دلوائی نہیں ہے۔ رونا کیا ہے؟ اب رونے کی کیا ضرورت ہے؟ جس تعلیم نے یہ بتانا تھا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے، جس تعلیم نے یہ بتانا تھا کہ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے، جس تعلیم نے یہ بتانا تھا کہ ماں کی شان کیا ہوتی ہے، وہ تعلیم تو تم نے دلوائی نہیں۔ تو عقل مندوں کے لیے اتنا اشارہ کافی ہے، اتنی بات کافی ہے۔ خدا را اپنی اولاد کو جہنم میں جانے سے یہ بچائیں۔ اگر آج شاہی مسجد توتلا میں جمعہ پڑھنے آتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر جمعہ یہاں آئیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جائیں جہاں بھی جائیں، لیکن وہاں جائیں جہاں علم بھی ہو، جہاں ایمان بھی ہو، جہاں آپ کے دل کو پاکیزہ کیا جائے، جہاں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے، لیکن وہاں ضرور جائیں، اکیلے نہ جائیں، بچوں کو ساتھ لائیں۔ وہ بچہ جمعہ پر کبھی ایک دن کچھ نہ کچھ سنے گا، شاید کہ اس کے سننے سے باپ کے زیادہ دل کے بدلنے سے اس کی کیفیات بدل جائیں، شاید کہ کچھ سننے سے اس کے دل کے حالات بدل جائیں، اس کی دل کی کیفیات والدین سے شاید زیادہ بدل جائیں، اور وہ بھی آپ کی جنت کا ذریعہ بن جائے۔ تو صاحبان محبت، جہاں خود آتے ہیں کوشش کریں اپنے بچوں کو ساتھ لائیں۔ اگر آج باپ اکیلا آ گیا ہے، بیٹا نہیں آیا، اسے معلوم ہے کہ بیٹا گھر گیا، تو یہی بیٹا جب آپ کا کل نافرمان بنے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہی بنے گا۔ باپ ماں کسی بات پہ بھی ناراض ہو جائیں تو بیٹا کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بنے گا، جہنم سے نکالنا پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو ابھی وقت ہے، اپنے بچوں کی تربیت کریں،
انہیں ان کی اصلاح کریں، انہیں ایسے مرکز میں لائیں جہاں دل کے حالات بدلے جاتے ہوں، جہاں اللہ کی باتیں ہوں، جہاں رسول کی باتیں ہوں، جہاں صحابہ کرام کی باتیں ہوں، اولیاء اللہ کی باتیں ہوں، جہاں ماں باپ کی شان بتائی جائے، ماں باپ کی عظمت بتائی جائے۔ اللہ ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین اپنے والدین ہونے کا ثبوت دیں اور اولاد اپنی اولاد ہونے کا ثبوت دیں۔ وما علینا الا